السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھتے ہوئے درخواست کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہوں میں نماز اور جانوروں کی قربانی کی اجازت دیں۔ چیف منسٹر کو روانہ کردہ خط میں کارگزار محترم مولانا عبدالخالق مدراسی نے کہا کہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور اسلام میں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے عید کی تیاریوں کے سلسلے میں غیر یقینی اور رکاوٹیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عید الاضحیٰ چونکہ ہفتہ 1 اگست کو آ رہی ہے، ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ ویکینڈ لاک ڈاؤن منگل اور چہارشنبے کو کر دیں۔ مولانا نے کہا کہ گزشتہ سال کی طرح مقامی عہدیداروں کو ہدایت دینی چاہیے کہ وہ جانوروں کی قربانی کے بعد صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں اور عیدگاہوں میں سماجی دوری پر عمل کرتے ہوئے نماز کی اجازت دیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ دہلی میں ایک سروے کے مطابق تقریباً 25% افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس سروے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماباقی 3/4 آبادی اب بھی جوخم میں ہے۔ انہوں نے انسدادی اقدامات جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سروے کا نتیجہ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب شہر میں ایک مرتبہ پھر 1000 سے زائد کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ اس سروے کا یہ مطلب ہے کہ دہلی کا ہر 4تھا شخص کورونا سے متاثر ہے۔ گزشتہ روز دہلی میں 7 ہفتوں میں پہلی مرتبہ 1000 سے کم کووڈ-19 کیسز پائے گئے تھے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی جملہ تعداد 11,92,915 تک پہنچ گئی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ 7,53,050 لوگ اب تک ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد 28,732 ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال کے چیف منسٹر ممتا بنرجی نے الزام لگایا ہے کہ مرکز وفاقی ایجنسیوں اور پیسے کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن اقتدار والی ریاستوں میں حکومتوں کو گرانے کی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے بی جے پی کو سب سے تباہ کن پارٹی قرار دیا۔ بی جے پی نے جو مرکز میں حکمراں اتحاد کی قیادت کرتی ہے، جوابی وار کرتے ہوئے ان کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ وہ آئندہ سال ہونے والے انتخابات کے بعد جمہوری طریقے سے اقتدار سے بے دخل ہو جائیں گے۔ دہلی کی ایک عدالت نے آج کہا کہ شمال مشرقی دہلی کے فسادات کے دوران ایک مقامی نوجوان کے قتل میں منصوبہ بند سازش رچی گئی تھی تاکہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جا سکے۔ عدالت نے عامر خان نامی شخص کے مبینہ قتل کے کیس میں 11 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ کا نوٹ لیتے ہوئے یہ ریمارک کیا، جس کی نعش گوکل پوری علاقے کے ایک نالے میں پائی گئی تھی۔ چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ پرشوتم پاٹھک نے کہا کہ بادل نظر میں اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جرم کی نوعیت موجود تھی۔ عدالت اس کیس میں ملزمین کے خلاف الزامات وضع کرنے پر دلائل کی سماعت کرے گی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب سی اے کے حامی اور مخالفین کے درمیان اس سال فروری میں جھڑپیں ہوئی تھی۔ عدالت نے 20 جولائی کے اپنے حکم میں کہا کہ ملزمین لوکیش کمار سولنکی، پنکج شرما سمیت چودھری، انکت چودھری، وویک پنچال اور ہمانشو ٹھاکر نے تعزیرات ہند کی دفعہ 302، 144، 147 اور 148، 201، 395، 396، 120B34 کے تحت جرم کیے ہیں۔ ان جرائم پر زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہو سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ واٹس ایپ گروپ کٹر ہندو ایکتا کے ارکان نے اپنی انفرادیت کھو دی اور ہجومی ذہنیت کے تحت کام کیا۔ ریاست آسام میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 87 ہو گئی۔ منگل کو نیپال میں دریائے گندک کے آبگیر علاقوں میں مسلسل شدید بارش کے بعد شمالی بہار کے کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس ملک کی 20 ریاستوں میں 122 ٹیموں کو تعینات کرتے ہوئے سیلاب اور شدید بارش سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹ رہی ہے۔ این ڈی آر ایف کے ترجمان نے بتایا کہ بہار میں 19 ٹیمیں، آسام میں 12 ٹیمیں تعینات کی گئی ہے۔ ایک سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آسام میں سیلاب سے متعلق واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 87 ہو گئی۔ ریاست میں سیلاب کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آئی آئی ٹی ممبئی سے فارغ التحصیل شرجیل امام کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے ہیں، جو سی اے کے خلاف احتجاج میں مبینہ رول کے لیے آسام کی جیل میں ہیں۔ شرجیل امام اور بعض دوسرے قیدیوں کے نمونے حاصل کیے گئے تھے اور ان کے نتائج آج سامنے آئے۔ انسپکٹر جنرل دشرت داس نے یہ بات بتائی۔ شرجیل امام پر غداری کا الزام ہے۔ انہیں دہلی لے جایا جانے والا تھا، لیکن اب انہیں علاج کے لیے گوہاٹی کے ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے گا۔ وہ سی اے کے خلاف قومی دارالحکومت میں شاہین باغ کے احتجاج میں شامل تھے اور ایک تقریر کے لیے ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا گیا، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر آسام کو باقی ہندوستان کو کاٹ دینے کی دھمکی دی تھی۔ مہاراشٹر میں ڈیری صنعت سے وابستہ کسانوں نے اپنے مختلف مطالبات بشمول دودھ کی قیمت میں اضافہ کرنے کے مطالبے کی تائید میں احتجاج منظم کیا۔ یہ احتجاج مغربی مہاراشٹر کے سانگلی اور کولہاپور اضلاع میں منظم کیا گیا۔ راجو شیٹی کی زیر قیادت سوابھیمانی شیٹیکاری سنگٹن نامی کسان تنظیم کے ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے پونے بنگلورو ہائی وے 2 اضلاع کو جانے والے چوراہے پر دودھ منتقل کرنے والے ٹینکرز کو روک کر ان میں موجود دودھ کے ڈبوں کو سڑک پر اونڈل دیا۔
ذرائع سے بات کرتے ہوئے شیٹی نے کہا کہ ہم دودھ کی قیمت میں 5 روپے اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ راج دودھ والوں کے اکاؤنٹس میں جانا چاہیے۔ کل کی شام بعد نماز مغرب رویت ہلال کمیٹی امارت شریعہ ہند کی میٹنگ زیر صدارت مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم جمیعت علماء ہند دفتر امارت شریعہ ہند بہادر شاہ ظفر مارگ نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ دہلی میں مطلع ابر آلود رہا، چاند نظر نہیں آیا۔ ملک کے متعدد مقامات سے رابطہ کیا گیا، بیشتر مقامات پر ابر تھا، لیکن انجار، پالنپور، گجرات، بنگلور، بھوپال اور تمل ناڈو میں آسمان صاف تھا، پھر بھی وہاں پہ رویت کی اطلاع نہیں ملی۔ اس کے پیش نظر کمیٹی نے 30 دن کے رویت کے اعتبار کر کے اعلان کیا کہ 23 جولائی 2020 بروز جمعرات ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی اور عید الاضحیٰ 1 اگست 2020 کو ہوگی۔ بالی ووڈ اداکار سونو سود کا کورونا وائرس، لاک ڈاؤن اور دیگر تحدیدات سے متاثرہ افراد کے لیے فراغ دلانہ امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کرغزستان میں پھنسے ہندوستانی اسٹوڈنٹس کے لیے وطن واپسی کا انتظام کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سونو سود نے بشکیک چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام کیا، جس کے ذریعے زائد از 3000 ہندوستانی طلبہ جاریہ وبائی صورتحال میں وطن کو واپس ہونے کے قابل ہوئے۔ سونو نے ٹویٹ کیا کہ کرغزستان میں مقیم تمام ہندوستانی طلبہ سے مخاطب ہوں گے کہ اب وطن واپسی کا وقت آ چکا ہے۔ ہم 22 جولائی کو پہلی چارٹرڈ فلائٹ بشکیک سے وارانسی کے لیے چلا رہے ہیں۔ حرمین شریفین کے امور کی جنرل پریسیڈنسی نے حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو زمین سے تقریباً 3 میٹر اوپر اٹھانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ صدر اسلام کے وقت سے ہی حج کے موقع پر یہ معمول رہا ہے۔ اس کا مقصد غلاف کعبہ یعنی کسوہ کی حفاظت اور صفائی کو یقینی بنانا ہے، اس لیے کہ حجاج اکرام کی ایک بڑی تعداد مطاف میں کسوہ کو چھونے کی کوشش کرتی ہے۔ البتہ رواں سال جہاں حجاج اکرام کی صحت و سلامتی کے لیے دیگر اقدامات اور تدابیر کی گئی ہے، وہاں بیت اللہ کے اطراف رکاوٹیں بھی رکھی گئی ہے۔ مطاف میں موجود افراد کو ان رکاوٹوں کے نزدیک آنے سے روک دیا جائے گا۔ یہ اقدام سعودی عرب میں امراض سے تحفظ کے قومی مرکز کی جانب سے حج سیزن کے لیے جاری حفاظتی پروٹوکول کے تحت عمل میں آیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے اس سال سرکاری و خانگی اداروں کے ملازمین کے لیے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے بیان میں کہا کہ سرکاری ملازمین کی تعطیلات جمعرات 23 جولائی 2 ذی الحجہ کی ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی۔ سرکاری ملازمین اتوار 9 اگست 19 ذی الحجہ کو ڈیوٹی پر واپس آئیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آج متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاستی ہائی کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کریں اور اس میں ریاستی حکومت کی جانب سے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی حقیقی صورتحال کو واضح کیا جائے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کی جانب سے طلب کردہ مکمل تفصیلات پیش کریں اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات کی وضاحت بھی کریں۔ عدالت کو ریاست میں ٹیسٹنگ، مریضوں کے علاج اور احتیاطی اقدامات سے بھی واقف کروایا جائے۔ چیف منسٹر نے ہائی کورٹ کی جانب سے ریاست میں کورونا وبا سے نمٹنے ریاستی حکومتوں کے اقدامات پر برہمی اور ناراضگی کے اظہار کے بعد عہدیداروں کو ہدایت دی۔ کورونا کے علاج کے لیے ویکسین یعنی کوویکسین کے انسانی تجربے کا نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں پیر کو آغاز ہوا۔ یہ ویکسین ہندوستان میں تیار ہونے والی پہلی ویکسین ہے۔ اس سلسلے میں انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور حیدرآباد سے کام کرنے والے بھارت بایوٹیک کے درمیان اشتراک ہوا ہے، جس کے تحت ویکسین تیار کی جا رہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ 2 صحت مند والنٹیئرز کو محکمہ صحت کے عہدیداروں نے نیمس میں یہ ویکسین دیا ہے۔ ملک بھر میں جملہ 12 مقامات پر اس ویکسین کا تجربہ چل رہا ہے، جن میں دہلی کا آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھی شامل ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے جملہ 30 ہیلتھ والنٹیئرز اس تجربے میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان والنٹیئرز کا ریاست بھر سے انتخاب کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے دواخانہ عثمانیہ کی تاریخی عمارت کو منہدم کرنے رائے عامہ ہموار کی جانے لگی ہے اور اس کے لیے ہر ذرائع کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بارش کے دوران عثمانیہ دواخانے میں جو پانی بہنے اور عمارت میں داخل ہونے کے علاوہ ڈرینیج ابلنے کی جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں، وہ عثمانیہ دواخانے کی نئی عمارت کی ہے اور ان میں صرف ایک تصویر تاریخی عمارت کی ہے جس میں وارڈ میں جمع پانی دکھایا گیا ہے۔ دواخانے کے ڈاکٹرز کی جانب سے روزانہ 1 گھنٹہ علامتی احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے تاکہ دواخانے کی قدیم عمارت کو منہدم کر کے نئی عمارت تعمیر کی جائے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ عثمانیہ دواخانے میں جو مسائل ہیں ان کی بنیادی وجہ عدم نگہداشت ہے اور حکومت نے دواخانے کی عمارت کو منہدم ہونے چھوڑ دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے 2015 میں جب دواخانے کو منہدم کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، ماہرین نے سروے کر کے یہ رپورٹ تیار کی تھی کہ تاریخی عمارت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور حکومت چاہے تو قدیم عمارت کے علاوہ دواخانے کے حدود میں وسیع و عریض اراضی پر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل تعمیر کر سکتی ہے، لیکن حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہدام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
تلنگانہ میں کورونا مریضوں کی تعداد کے اعداد و شمار میں بے شمار غلطیوں کی سوشل میڈیا پر نشاندہی کے باوجود محکمہ صحت سے ان میں سدھار کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ اعداد و شمار کو گھٹا کر پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی صحافیوں کے ضلعی میڈیکل آفیسر اور محکمہ صحت کے اعداد و شمار میں فرق کو پیش کرنے اور وزیر صحت اٹلا راجندر کے علاوہ سرکاری حکام کو واقف کروانے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اب جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ضلعی میڈیکل آفیسر کو اپنی رپورٹ عام نہ کرنے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور انہیں زبانی ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ وہ رپورٹ عام نہ کریں بلکہ محکمہ صحت کو روانہ کریں، جبکہ تمام اضلاع میں ضلعی میڈیکل آفیسر کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی جا رہی ہے وہ عام ہونے لگی ہے، جس سے محکمہ صحت کے اعداد و شمار کو گھٹا کر پیش کرنے کی کوشش بے نقاب ہو رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت خوبصورت اور باوقار نظر آنی چاہیے، جس میں تمام سہولتیں دستیاب ہونی چاہیے۔ عمارت کا بیرونی حصہ خوبصورت ہونا چاہیے اور اندر سے تمام سہولتیں فراہم ہونی چاہیے جو کام کرنے والوں کے لیے بہترین ثابت ہو سکے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آج پرگتی بھون میں سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کے تعلق سے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے آج تینوں کمشنریٹ سے وابستہ عہدیداروں اور دیگر محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ عید الاضحیٰ کے انتظامات کے سلسلے میں ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ اس ویڈیو کانفرنس میں بقرعید کے پیش نظر انتظامات پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بقرعید کے انتظامات کے سلسلے میں مختلف محکمہ جات کے اشتراک سے جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے لا اینڈ آرڈر کے اشتراک سے شہر کے باب الداخلوں اور شہر کے اندر مختلف مقامات پر چیک پوسٹ قائم کیے جائیں گے تاکہ جانوروں کی غیر قانونی منتقلی کو روکا جا سکے۔ اسی طرح سائبرآباد اور رچا کنڈا پولیس کی جانب سے قومی شاہراہوں سے شہر کو جانوروں کی منتقلی پر نظر رکھی جائے گی تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کرنے والوں کو انتباہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فرد کوئی معلومات رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پولیس کو مطلع کریں، از خود کارروائی نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے اور کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔